قرآن کی کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ آفتاب شوکت. دیکھیں عربی میں تو بہت ساری تفاسیر ہیں، اردو تفاسیر میں مجھے جو اچھی لگتی ہے میں وہی بتاؤں گا. وہ سب سے اچھی مجھے لگتی ہے بیان القرآن، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. سعودی عرب سے جو ایک قرآن ملتا ہے احسن البیان، ایک جلد کے اندر، صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی، اہل حدیث عالم ہے، بہت اچھی تفسیر ہے. ہمارے پاس قرآن کے مختلف ترجمے اور تفاسیر ہوتی ہیں. جی جی. اب مختلف تفاسیر میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹوریوں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے ان کے میننگس کو، تو ہم ان کی اصل روح تک کس طرح پہنچ پائیں گے اور کس طرح ہمیں سینس ہوگا اس کا؟ دیکھیے آپ مختلف تفاسیر پڑھ رہے ہیں نا، تو جو بھی آیت ہوتی ہے اس کی ایک آیت ہوتی ہے، اس کی سائڈ میں نا لوگ تفاسیر لکھتے ہیں، اور مختلف اسکالرس کی مختلف تفاسیر ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف تفاسیر. تو جو آیت کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو اس اللہ کے کلام کو اس کا ترجمہ ہے، لیکن جو تفاسیر پڑھ رہے ہیں آپ تو وہ تو اس آدمی کا کانسیپٹ ہو گیا، اللہ کی بات تو نہیں ہے نا. لیکن وہ مس گائڈ کرتا ہے. نہیں ایک منٹ، ابھی مس گائڈ کر رہا ہے، گائڈ کر رہا ہے تو وہ بات ہوئی جب آپ کو گائیڈنس سے پتہ چلی، جب یہ کلام کی آیتوں کا مکان بدل کے اگر چیز سامنے آئے گی تو پتہ لگے وہ بیچاروں سے کیا ہوا. اگر دیکھیں نا، جب تک اگر آپ کو سامنے مس گائڈ اور گائیڈ دی، انہوں نے تو کیا کہ ترجمہ لکھا اور اس کے بعد تفاسیر لکھی اور پھر ایک جملہ اور لکھتا ہے واللہ اعلم. میں نے یہ مطلب لکھ دیا ہے، باقی اللہ زیادہ جانتا ہے، جو لکھ گئے. آپ نے یہ پوچھا کہ وہ تفاسیر جو ہیں وہ خود کانٹرڈکٹری ہیں آیات سے. اگر ایک آدمی نے ترجمہ کیا ہے اور اس کے بعد تفاسیر لکھی ہے تو آیات دیکھیں، پہلی بات تو قرآن میں لکھا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. لیکن اللہ کہتا ہے ہم حق کے ساتھ آتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِير، احسن ہم تفسیر کر رہے ہیں. احسن تفسیر کا مطلب بہت ہی بہترین تفسیر، اس کے علاوہ بھی لوگ تفاسیر کر رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے جب اللہ کی آیات خود احسن تفسیر ہے تو لوگوں کو تفسیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، اس سے زیادہ آسان زبان میں کون سمجھا سکتا ہے اس کلام کو؟ کوئی بھی آدمی 100% ایگزیکٹلی بات کہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو اللہ کی آیت جو ہے، ایک آیت جو ہے مکان بدل کے دوسری آیت کی تفسیر خود کر رہی ہے. کیونکہ آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ کا کلام خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، خود ایسا تفسیر ہے. پھر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. سورہ قمر 54 17 22 30 40 چار دفعہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ تو آسان کرے دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، اس فلانی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں وہ نہیں سمجھ میں آ سکتا، کیا نہیں سمجھ میں آ سکتا. تو وہ ان کو اصل میں سمجھ میں یوں نہیں آیا کہ یا تو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی.